پھر وہی خوفناک خواب دیکھا تھا، جیسے قبر سے ایک ہاتھ نکل رہا ہو اور مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میرے پاؤں میں جیسے آگ لگی ہو، جلن کا ایک شدید احساس ہوا مجھے، اور یکدم سے جیسے میری آنکھ کھل گئی۔ خوف سے میرا برا حال تھا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، مجھے بہت زوروں سے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی اور پانی پینا شروع کیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس گلاس میں پانی کے بجائے لال خون ہو۔ میں نے گلاس کو دور پھینک دیا اور جب غور سے دیکھا تو پانی میں بھی خون تھا۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ میں نے جگ کو منہ لگا لیا۔ کافی دیر کے بعد میری سانس میں سانس آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ چند دنوں سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یہ خواب کیوں نظر آتا ہے؟ کبھی میں خود کو قبرستان میں دیکھتی ہوں، کبھی کوئی خوفناک مخلوق میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میں بھی یہی سب سوچ رہی تھی جب میری نظر اپنے پاؤں پر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پاؤں پہ ابھی بھی انگلیوں کے نشان تھے اور میرا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں چیخنے چلانے لگی کیونکہ یہ خواب نہیں تھا، یہ تو ایک حقیقت تھی، اور اگر یہ خواب تھا بھی تو پھر میرے پاؤں پہ وہ انگلیوں کے نشان اور میرا لباس یہ جگہ جگہ سے کیوں پھٹا ہوا تھا؟ میرے چیخنے پکارنے کی وجہ سے میری امی فوراً میرے کمرے میں آ گئی۔ جب دروازہ میں نے ادھر سے لاک کیا ہوا تھا، بری طرح سے دروازے پر وہ نوک کر رہی تھی، کہنے لگی دروازہ کھولو عائشہ، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں چلا رہی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور میں اپنی امی کے ساتھ لپٹ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح، میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا اگلا سانس نہیں آئے گا۔ تبھی امی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میں نے امی کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی تم تو خواب میں ڈر گئی ہو، خواب کو اتنا زیادہ خود پر مسلط نہیں کرتے بیٹا، آگے زندگی کس طرح سے گزارو گی؟ میں نے کہا امی اگر وہ سب خواب تھا تو میرے کپڑے کیسے پھٹ گئے؟ یہ دیکھیں میرے پاؤں پر انگلیوں کے نشان بھی ہیں۔ میں نے جب اپنے جسم پر نظر دوڑائی تو میرا لباس بالکل صاف ستھرا تھا، کہیں کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی میرے پاؤں پر کوئی نشان تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ایک دم سے حیران رہ گئی، جبکہ ابھی تو میں نے اپنے لباس پر جگہ جگہ نشان دیکھے تھے، اپنے پاؤں پر انگلیوں کے نشان دیکھے تھے، سب کچھ ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا؟ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں کسی پراسرار سے چکر میں پھنس چکی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی تم نے رات کو آیت الکرسی کا ورد کیا تھا؟ لگتا ہے کہ تم پیپرز کی وجہ سے زیادہ ہی ڈسٹرب ہو گئی ہو، ہمیشہ جب بھی تمہارے امتحانات قریب ہوتے ہیں نا تو تمہیں کچھ ہوش نہیں رہتی، تم پڑھائی میں اس قدر مگن ہو جاتی ہو کہ سب کچھ ہی بھول جاتی ہو، کھانا پینا، اپنی صحت، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر سونا، سب کچھ تم امتحانوں کے چکر میں ایک طرف کر دیتی ہو اور اپنی صحت خراب کر لیتی ہو۔ پھر وہ مجھے تسلیاں دے کر تھوڑی دیر بعد کمرے سے چلی گئی اور باقی کی رات تو نیند میرے قریب بھی نہیں پٹکی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگلے دن بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ روزانہ میں اسی قسم کے خواب دیکھتی تھی جس میں کبھی کھنڈرات ہوتے، کبھی جنگل اور کبھی قبرستان۔ آج میری یونیورسٹی میں پارٹی تھی اور آج میں سب سے منفرد اور خوبصورت لگنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کئی طرح کے ڈریسز سلیکٹ کیے تھے۔ جب میں نے الماری کھولی تو وہ ڈریسز بالکل پریس پڑے تھے، لیکن میں نے جب غور کیا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے کے 2 ڈریس تو ٹھیک تھے لیکن پیچھے کے تمام ڈریس کٹے پھٹے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی نے جلا دیا ہو یا جگہ جگہ کینچی سے کاٹ دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے رونے لگی۔ امی کمرے میں آئیں تو بہت غصے ہوئی، کہنے لگی عائشہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا تمہیں دورے پڑنے لگ گئے ہیں جو تم اچانک سے چیخنے لگتی ہو؟ ابھی تمہاری آواز آئی تو جیسے میرا دل بیٹھ گیا، کیا بات ہے؟ تمہیں پتا ہے محلے کی خاتون بھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری آواز سن کر وہ بھی ڈر گئی اور کہنے لگی کیا ہو گیا عائشہ کو؟ میں دوڑتی دوڑتی تمہارے پاس آئی ہوں، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ ماما یہ دیکھیں نا میری الماری،
سارے کپڑوں کا کیا حال ہوا ہے؟ ماما نے کپڑے دیکھے تو ماما بھی حیران رہ گئی۔ تمام کپڑوں کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں جلا دیا گیا ہو۔ اب امی نے ان کپڑوں کو دیکھا تو مجھے کہنے لگی، تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ گھر میں تو ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آتا جاتا، تو پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ کسی بھی نوکر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تمہاری کسی چیز کا یہ حشر کرے۔ کہیں تم نے ہی نیند کے عالم میں… امی، کیا میں بیمار ہوں جو اپنے ہی کپڑوں کے ساتھ ایسے کروں گی؟ آج میری یونیورسٹی میں پارٹی ہے، آپ بتائیں میں اپنا ہی نقصان کیوں کروں گی؟ اور اب میں کیا پہن کے جاؤں گی؟ میرے تو سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ امی نے پیسے لے کر پھر اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ کہا کہ جاؤ اور جا کر نئی ڈریس خرید لو۔ میں نے وہاں پر ریڈ کلر کی فراک خریدی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نے گھر آ کر ڈریس چینج کیا اور اس کے بعد سیدھی پارلر پہنچ گئی۔ وہاں سے تیار ہونے کے بعد میں یونیورسٹی چلی گئی۔ آج میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور اسے کہا کہ واپسی پر میں گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے آ جاؤں گی، تم گھر جاؤ۔ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گیا، کہنے لگا لیکن میڈم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو گاڑی ڈرائیو نہ کرنے دی جائے۔ پہلے بھی آپ کئی دفعہ ڈرائیو کر چکی ہیں اور 2 دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آج بھی آپ کو میں نے اکیلے چھوڑ دیا تو صاحب جی بھی مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم مجھے نصیحتیں کرنے مت بیٹھو، جو کہا ہے وہ کرو اور دفع ہو جائے یہاں سے، اور ماما پاپا کی فکر مت کرو، ان سے میں خود ہی بات کر لوں گی۔ آج پارٹی میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب پارٹی ختم ہونے کے بعد میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ شام کو میں اس کے گھر سے نکلی تو بار بار میرے نمبر پر امی کی کال آ رہی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ ہو رہی تھی کہ کہاں ہو تم اور ڈرائیور کو کیوں واپس بھیجا ہے۔ اب میں جھنجھلا گئی تھی کیونکہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا آپ سمجھ سکتی ہوں، سنبھال سکتی ہوں۔ کیا امی آپ بچی والی سختیاں مجھ پر کیوں کرتی ہیں؟ جیسے میں ابھی کسی اسکول یا کالج میں پڑھ رہی ہوں۔ میں گاڑی چلا سکتی ہوں تو پھر مجھ پر اتنی سختی کیوں؟ ایک بار اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ ہی گاڑی غلط چلاؤں گی۔ حد ہو گئی ہے۔ میں نے امی کو بھی اچھی خاصی سنا دی تھی۔ بہرحال امی نے کہا کہ تم جلد از جلد گھر پہنچو اور دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ آج اگر تم نے کوئی الٹا سیدھا کام کیا نا تو آج کے بعد میں تمہیں گاڑی میں بھی نہیں بیٹھنے دوں گی اکیلے۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ آج میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گی اور بہت آہستہ گاڑی چلاؤں گی۔ میں جیسے ہی اپنی دوست کے گھر سے تھوڑی دور آئی تو یہاں ایک جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں دور دور گھر تھے۔ جنگل کہنا غلط ہوگا لیکن کافی سنسان علاقہ تھا۔ جیسے ہی میں یہاں سے گزرنے لگی تو اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکا آ گیا اور سڑک پر وہ گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں تو آج گاڑی بہت آہستہ چلا رہی تھی، گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ویسے بھی امی نے آج منع کیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو آئندہ گاڑی میں بھی اکیلے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ لہٰذا میں یہی سوچ رہی تھی کہ آرام سے گاڑی کو سائڈ میں کرتی ہوں اور نکل جاتی ہوں، لیکن یہ میرا ضمیر اس بات کو نظر انداز کر ہی نہیں رہا تھا۔ لہٰذا میں گاڑی سے اتری، نیچے دیکھا تو وہ شخص بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جب میں نے سیدھا کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم آدمی تھا۔ کتنی ہی دیر میں اس کے چہرے کو بنا پل کے جھپکائے دیکھتی رہی۔ اس کے جسم پر بوسیدہ اور پھٹا ہوا لباس تھا جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ ایک غریب شخص تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہا تھا۔ میں نے جب اس کو چیک کیا تو پریشان ہو گئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ اس کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ آس پاس نظریں دوڑائیں، یہاں پر تو دور دور تک کسی اور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نوجوان نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے بہت مشکلوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کو گاڑی میں ڈالا۔ میرا لال سوٹ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے اپنی فراک تھوڑی سی پھاڑی اور اس نوجوان کے سر پر باندھ دی اور پھر اسے لے کر اسپتال آ گئی۔ میری امی بار بار مجھے کال کر رہی تھی کہ گھر واپس کب آ رہی ہو، لیکن میں نے ان کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے ہوش آ گیا، اسے بس معمولی سی خراشیں آئی تھیں۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا اور اسے کہنے لگی، مجھے بتاؤ تم کہاں رہتے ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ اس کی حالت میں تمہارا یوں اکیلے گھر جانا مناسب نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ یعنی اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔
یہ دیکھ کر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی، مگر اب اس کی یادداشت کا کیا کروں؟ او میرے خدایا، یہ سارا الزام تو میرے سر آ جائے گا۔ میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے اب اس کے گھر میں کون کون ہوگا۔ اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ کتنا پریشان ہوں گے اس کی غیر موجودگی میں۔ اب تو واقعی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس کو گھر بھی نہیں لے جا سکتی تھی اور یہاں پر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا اب یہ پہلے سے ٹھیک ہے، آپ ان کو لے کر جا سکتی ہیں۔ میں اسے وہاں سے لے کر نکلی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ اور پھر مارے باندھے میں اسے اپنے ساتھ آخرکار گھر لے آئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ امی ابو میرے ساتھ اب کیسا سلوک کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب انہیں پھر پتہ چل گیا کہ آج پھر گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، تو جیسے وہ تو مجھ پر برس ہی پڑے۔ مجھے اتنا ڈانٹا۔ امی نے کہا تم آئندہ گاڑی کبھی نہیں چلاؤ گی، تم تو ہماری بات کو یوں سمجھتی ہو جیسے ہم بکواس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس نوجوان کو افسردگی سے دیکھا اور مجھے کہنے لگی، تم نے اس نوجوان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اس کی یادداشت چلی گئی، اس کے گھر بار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے۔ پھر ابو نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر اس کے بارے میں بہت پتہ کروایا، مساجد میں اعلان بھی کروایا کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہو تو اسے آ کر لے جائے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ ایک بالکل بے ضرر سا انسان تھا۔ اب تو وہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہنے لگا تھا۔ امی کو پہلے تو اس کی ذات سے کافی تکلیف تھی۔ وہ کسی بھی اجنبی کو یوں گھر پر رکھنے پہ رضامند نہیں تھی۔ آخر میں ان کی ایک جوان جہان بیٹی تھی۔ ہم کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آنکھیں بند کر کے آج کل کے حالات میں یوں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مگر پھر بابا نے کہا کہ نہ جانے یہ شخص کون ہے، دکھنے میں تو شریف لگتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اسے عائشہ کا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں۔ جب یہی تجویز انہوں نے اس نوجوان کو دی تو اس نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب وہ ہمارے ہی 7 کوارٹر میں رہنے لگا تھا۔ اب جہاں بھی مجھے جانا ہوتا میں اسی کے ساتھ جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کوئی خوبصورت اور وجیح انسان نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں ایسا کیا تھا کہ میں اپنا آپ بھولنے لگی تھی۔ میں جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت وہ میرے ساتھ رہے۔ کوئی اندیکھا رشتہ ہمارے درمیان بن رہا تھا۔ ہمیشہ وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتا رہتا اور میں اس کی باتیں بڑے دھیان سے سنتی تھی۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ کل کو میری شادی ہونی تھی اور مجھے رخصت ہو کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے کہیں اور چلے جانا تھا۔ ساری زندگی کے لیے بھلا اس شخص کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی تھی، کیونکہ یہ تو میرا ڈرائیور تھا۔ میرے ماں باپ اپنا حسب نسب دیکھے بغیر میری شادی نہیں کریں گے۔ میرا دل اداس ہو جاتا تھا۔ خیر، میرے پیپرز تو ختم ہو گئے، خدا کا شکر ہے۔ میری جان پڑھائی سے چھوٹ گئی اور اب مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں بہت اچھے نمبرز لوں گی۔ میں گھر میں خوش تھی، تمام ملازموں کے ساتھ بہت اچھا سا بیہیو کرتی تھی، کبھی کبھی کچن میں جا کر کھانا بھی پکاتی تھی۔ میرا ڈرائیور بھی ہر وقت آتا جاتا رہتا تھا میری آنکھوں کے سامنے۔ میں نے اس کا نام بہرام رکھ دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا نام تھا، بلکہ یہ بات تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ بس میں اسے بہرام کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ مجھے آج پرجوش ہنستا مسکراتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر رات کو جیسے ہی ہم سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے تو تبھی گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ میری نظر جب خالہ کے ساتھ زارون پر پڑی تو میرا منہ بن گیا۔ میری خالہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ خالہ کو دیکھ کر ہی مجھے ان سے نیگیٹو وائبز آتی تھی، اور زارون کا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ مجھے وہ بھی زہر لگتا تھا۔ ان کی موجودگی میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں۔ جب میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے بھی تمہاری یہ والی خالہ بالکل پسند نہیں، مگر بہن ہے، مجبور ہوں، کیا کروں، منع بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر خاندان والے کیا کہیں گے کہ 2 بہنیں آپس میں ہی نہیں ملتی ہیں، اسی وجہ سے بس برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم بھی برداشت کرو، اور کیا کہہ سکتی ہیں۔ خیر، میں نے امی سے کہا جب آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں تو آپ ان کو مت آنے دیا کریں، کہہ دیا کریں کہ میں بیزی ہوں، یہ کیوں آ جاتی ہیں۔ خیر، خالہ آتے ہی میری بلائیں لینے لگی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ میری خوبصورتی کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں
اور زارون بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری نظر سامنے بہرام پر پڑی۔ وہ خالہ کو عجیب سے انداز میں گھور رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے عجیب سی نفرت نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر بہرام کو خالہ سے کیا مسئلہ تھا اور وہ انہیں اس نظر سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تمام ملازموں کو امی نے اپنے کوارٹر میں بھیج دیا تھا اور اب ہم گھر کے لوگ یہاں موجود تھے۔ تبھی خالہ امی سے کہنے لگی کہ میں تم سے پہلے بھی ایک سوال عرض کیا تھا اور آج پھر دوبارہ وہی بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے بتاؤ، کوئی جواب دو۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی میرے زارون سے کرو گے؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، عائشہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ، ابو نے بھی مجھے یہی کہا۔ میں اٹھ کر جانے لگی جب امی نے کہا کہ اسے یہیں بیٹھا رہنے دیں، اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے ہونا چاہیے، اور کہنے لگی بیٹھی رہو۔ میں آج حیران رہ گئی تھی جب میں نے رشتے کی بات سنی۔ میرا منہ تو کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ میں تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ تبھی میری ایک دوست کی کال آ گئی اور مجھے وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ پوری رات یہی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں کہ اگر امی اور ابو نے ہاں کر دی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرے لیے تو ایسا سوچنا بھی محال تھا۔ امی کا تو مجھے پتا تھا کہ وہ ہاں نہیں کریں گی، لیکن ابو میری خالہ اور ان کے گھر کے انداز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن ان کے بیٹے زارون کی آنکھوں میں جو ہوس نظر آتی تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں بہت بے چین تھی۔ اگلے دن بھی میں خود کو ویرانوں اور کھنڈرات میں محسوس کر رہی تھی۔ جب میں اٹھی صبح سویرے تو خالہ اور زارون اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ امی سے جب میں نے ان کے بارے میں باز پرس کی تو کہنے لگی کہ تمہاری خالہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، زارون اور تمہارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، نہ جانے کیوں یہاں پر رشتہ مانگنے آ گئی۔ وہ لڑکا میری بیٹی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی پھولوں جیسی نازک بیٹی کو ان کے اس جیسے گھر میں نہیں بھیج سکتی۔ وہاں پر تو عورتوں پر بہت سختی کی جاتی ہے، اس قدر روک ٹوک کی جاتی ہے، اور تمہیں میں نے اس طرح سے نہیں پالا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رات ہی مشورہ کر لیا تھا کہ ہم خالہ کو فون پر صاف انکار کر دیں گے۔ تم فکر مت کرو، ہمارے گھر آئی تھی اسی لیے یہاں پر انکار کرنا مناسب نہیں تھا۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اب تمہارا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے تاکہ تمہاری خالہ کے اس سوال سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ نہ جانے کیوں امی کے یہ کہنے پر میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بہرام کا چہرہ لہرانے لگا، مگر میں جانتی تھی کہ امی کبھی بھی بہرام سے میرا رشتہ نہیں کریں گی، اور یہی سوچ کر میں پھر سے افسردہ ہو گئی تھی۔ اب میری طبیعت پہلے سے بہت زیادہ عجیب رہنے لگی تھی۔ مجھے عجیب عجیب سے خواب آ رہے تھے، جیسے میرا وجود بہت وزنی ہو۔ مجھے اپنے سر پر ہر وقت دباؤ کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، اور آج جب میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گردن کو کسی نے دبوچ لیا ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک مخلوق کھڑی تھی جو غصے سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے بہرام کھڑا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت امی ابو بھی میری آواز سن کر باہر آ گئے۔ جب میں نے امی کو بتایا، انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، الٹا مجھے کہنے لگی کہ تم نہ جانے کس طرح کی فلمیں دیکھتی ہو کہ ہر وقت تمہیں الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں۔ مگر جب امی کی نظر میری گردن پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر ابھی تک انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ تبھی بہرام انہیں کہنے لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کا وہم ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پراسرار معاملات چل رہے ہوں۔ آپ کو یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش کریں کہ ان معاملات کو حل کریں۔ وہ آج کل کے زمانے کے ساتھ تھے، جانتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں عام نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب میں نے بہرام کو اپنی سائڈ لیتے دیکھا تو اگلے دن میں نے بہرام کے سامنے اپنا یہ دکھ بانٹ لیا۔ اسے بتایا کہ کافی دنوں سے میرے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرام کہنے لگا میں آپ کی ہر ممکن حد تک مدد کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ جو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اس کا انجام ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ اور پھر اگلے دن بہرام نے مجھے کچھ چیزیں پڑھنے کو دی اور اس نے کہا اسے لازمی پڑھیے گا۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے کمرے پر اور خود پر دم کر کے سونا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اگلے دن جیسے ہی میں نے یہ کلمات پڑھ کر اپنے کمرے پر اور اپنے اوپر پھونکے تو پوری رات
کمرے سے باہر چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، بار بار دروازے پر کھٹکھٹ کی آواز سنائی دیتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام ہو رہا ہے۔ میں نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اگلے دن جب میں نے بہرام سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگا، وہ جو بھی مخلوق تھی کمرے میں آنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کمرے میں آ نہیں سکی۔ آپ فکر مت کریں، جب تک آپ ان کلمات کا ورد جاری رکھیں گی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھے پڑھنے کے لیے مزید کلمات بتائے۔ تب میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے کہنے لگی، تم کون ہو بہرام، اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم نے مجھے ایک بار میرے کہنے پر اعتبار کر لیا، جبکہ امی ابو جن کی میں بیٹی ہوں ان کو مجھ پر ابھی تک اعتبار نہیں آیا۔ وہ پراسرار سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ آپ جیسی لڑکی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، اور آپ کسی حوالے سے بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ بس روزانہ یہ کلمات وظائف پڑھتی رہیں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ دیکھیے گا یہ مسئلہ بڑی جلدی حل ہو جائے گا۔ جس نے بھی آپ پر جادو کے ذریعے اس ناپاک چیز کو مسلط کیا ہے یہ چیز اسی کی طرف پلٹ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یعنی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھ پر کوئی جادو کرے گا؟ لیکن کیوں؟ میری بات سن کر وہ گڑبڑا کر رہ گیا، کہنے لگا، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے نا کہ آج کل کے لوگ ذرا ذرا سی بات پر جادو کر دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ دولت کے لیے، کوئی محبت کے لیے، کوئی رشتے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر جادو کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی کسی نے جادو کروا دیا ہو۔ اس بات کو سن کر میں ایک دم چونکی تھی۔ میرا رشتہ لینے کے لیے میری خالہ ہی تو آ رہی تھی، کہیں انہوں نے ہی تو کچھ ایسا نہیں کر دیا؟ لیکن نہیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، بھلا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تو ان کی بہن کی بیٹی ہوں۔ مگر پھر مجھے خالہ کی عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک یاد آئی، اور وہ جملہ یاد آیا کہ شادی تو تمہاری میرے بیٹے سے ہی ہوگی۔ ایک دم مجھے ایسا لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، اور جب وہ یہاں سے چلی جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اب مجھے سکون کا سانس آ رہا ہے۔ مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگے، ان کی پراسرار مسکراہٹ، ان کا یقین۔ اب جب میں یہ وظائف پڑھنے شروع کیے، نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے بہت اطمینان ہوا۔ اب مجھے نہ تو خوفناک خواب آتے تھے اور نہ ہی میرا دل بے چین ہوتا تھا۔ اس دن خالہ گھر آئیں تو وہ بہت عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھی تو آج بھی مجھے انہیں دیکھ کر گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس سے اٹھ گئی تو وہ حیرت زدہ سی نظر آنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، تمہاری خالہ ہوں مگر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو، جیسے میں تمہاری دشمن ہوں؟ آخر میں تم سے پیار کرتی ہوں، میرے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارتی؟ خالہ کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں بھلا انہیں کیا جواب دیتی؟ پھر امی آ گئیں تو وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئیں۔ خالہ یہیں پر رات رکی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے وظائف پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ صحن میں موجود تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پودوں کی کیاری میں کوئی چیز چھپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ خالہ رات کو ہمارے لان میں کیا کر رہی ہیں؟ پھر میں کھڑکی کے ایک طرف ہو گئی تاکہ خالہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں چہل قدمی کرتے کرتے وظیفہ پڑھتی رہی اور پھر میں سو گئی۔ صبح جب ہوئی تو میں نے پھولوں والی کیاری کھول کر دیکھی تو اس میں تعویذ موجود تھے۔ تعویذ ہاتھوں میں لے کر میں حیران تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے بہرام کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تعویذ یہاں پر کیسے آئے؟ پھر میں نے اپنی آنکھوں دیکھا منظر اسے بتا دیا۔ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے میرا شک بالکل صحیح تھا، آپ پر آپ کی خالہ نے جادو کروایا ہے۔ اب میں سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ خالہ سے تو میرا خونی رشتہ ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پھر میں نے باقاعدگی سے وظائف پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دن کے بعد کی بات ہے کہ آدھی رات کو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں پر سے کوئی خوفناک چیز میرے دروازے پر موجود نہ ہو، لیکن باہر سے مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ اب کی بار میں نے دروازہ کھولا تو امی اور ابو دونوں ہی موجود تھے۔ کہنے لگے، ہم تمہاری خالہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچانک سے ان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بہرام بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ
رات کے اس وقت اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بہرام کو بھی ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور میں بھی پھر ان کے ساتھ چلی گئی۔ خالہ کے گھر پہنچے تو ان کے گھر کے باہر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو خالہ بہت تکلیف میں تھی، ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں، ان کے منہ سے دردناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ان کی تکلیف تو مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی، میں ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ممی کو کہنے لگی کہ آپ انہیں اسپتال لے کر جائیں نا، دیکھیں ان کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تبھی بہرام میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ کیا آپ ان کی تکلیف دور کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میرے لیے تو کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا آسان نہیں ہے، یہ تو میری خالہ ہیں، میں انہیں اتنی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ تبھی وہ کہنے لگا، آپ جو وظائف پڑھ رہی ہیں وہ وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور یہ نیت کریں کہ آپ نے انہیں ان کے تمام گناہوں کے لیے معاف کر دیا۔ میں نے ایسا ہی کیا تو خالہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ وہ حیرت سے اپنے جسم کو مل مل کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا تمام جسم اکڑا ہوا تھا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم پر بہت سارے بچھو چل رہے ہیں، لیکن اب انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خود کے ساتھ لگا لیا اور رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خالہ دھاڑے مار مار کر روتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ تب وہ کہنے لگی، میں نے اپنی بچی پر بہت ظلم کیا، میں نے اس پر جادو کروایا تاکہ اسے پاگل مشہور کر سکوں اور سب لوگ اسے بدسن ہو جائیں، تو پھر میں اپنے بیٹے کی اسے دلہن بنا سکوں۔ یہ سب میں نے لالچ اور حسد میں کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے حصے کی دولت بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے، لیکن جب عائشہ میرے گھر میں آ جائے گی تو تمام دولت اس سے چھین لوں گی اور پھر اسے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی، کیونکہ مجھے اپنی بہن سے شروع ہی سے بہت تکلیف تھی۔ میرا رشتہ اتنے اچھے گھرانے میں نہیں ہوا، جبکہ میری بہن ماں باپ کی بھی بہت پیاری تھی اور آگے اس کا رشتہ بھی بہت اچھے گھرانے میں ہوا، اسی لیے میں جل گئی تھی اور اس کی اولاد کا برا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ سب لوگ حیرت سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی میں نے بہرام کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات میں کتنی سچائی تھی، جو بات اس نے کہی تھی وہ 100% سچ ثابت ہوئی۔ میں تو حیران رہ گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کون ہے اور یہ سب کچھ وہ کیسے جانتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں تھی، میرے دن رات ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں نے بہرام سے 1-2 بار پوچھا بھی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دن کے بعد بہرام بھی گھر سے ایک دم غائب ہو گیا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت کا بیج پھوٹ گیا تھا اور اب میں بے چین رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے تمام ملازموں سے بھی پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا، کیا کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سب کو ہی اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ ابو نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو اور وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا ہو۔ یہ بھی عین ممکن تھا، مگر اسے جاتے ہوئے ہم لوگوں سے مل کر تو جانا چاہیے تھا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن انسانیت کا رشتہ تو تھا، اور میرا دل جانتا تھا کہ میں اسے کتنا مس کر رہی تھی۔ گو کہ میں نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن آنکھوں کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے۔ جب وہ بنا بولے میرے خوف کو، میرے جذبات کو محسوس کر سکتا تھا تو پھر بتا کر کیوں نہیں گیا؟ انہی دنوں میرا رزلٹ آنے کے بعد ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ بھی ہماری ہی طرح بہت اچھے لوگ تھے اور ملک سے باہر فرانس میں وہ بہت اچھا بزنس سیٹ کیا ہوا تھا۔ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ میں اس سے مل کر مطمئن ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ کبھی بھی میری شادی بہرام سے نہیں ہو سکتی، مگر یہ دیکھ کر بھی مطمئن تھی کہ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بھی ایک اچھا انسان تھا، اور اس کی سنگت میں یقیناً میں بہرام کو بھول جاؤں گی۔ اب جب کچھ دنوں میں میری شادی ہونے والی تھی، میں انہی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نہ جانے کیوں اتنی مصروفیات کے بعد بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک بار بہرام سے مل لوں، ایک بار میں اس سے بات کر لوں، کیونکہ میرے دل میں محبت کا پہلا بیج تو بہرام نے ہی بویا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری پہلی محبت تھا تو غلط نہیں ہوگا۔
میں اس سے یہ بات پوچھوں کہ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات تھے۔ میں ایسے ہی سو گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر کے بالوں کو سہلا رہا ہے، جیسے کوئی مجھے اپنے ساتھ لگا رہا ہے، اپنے سینے میں بھینچ رہا ہے۔ ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے بہرام موجود تھا، جو کہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو کر اٹھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی بند تھی، تو پھر یہ میرے کمرے میں کیسے موجود تھا؟ میری آنکھوں کا سوال جیسے اس نے پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ تم بھی تو آج مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہی خواہش تھی نا کہ تم مجھ سے ایک بار مل لو، مجھ سے بات کر لو، میرے دل میں تمہارے لیے کیا چل رہا ہے یہ جان لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات بنا کہے اس نے جان لی تھی، لیکن کیسے اسے میرے دل کے جذبات کا پتہ چل گیا، میری خواہشات کا پتہ چل گیا، میں کیا چاہتی ہوں یہ وہ کیسے جان سکتا تھا؟ اب کی بار میں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگی، مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ ہلکی سی آواز میں کہنے لگا، میں ایک جنزادہ ہوں، قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بھلے ہی تم میری محبت قبول نہ کرو، بھلے ہی تم میرے ساتھ نہ رہو، بھلے ہی میں تمہیں اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے بیوقوف بناؤ۔ تم جن کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے ایک دم اپنا لمس میرے چہرے پر چھوڑا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ نہیں آگ ہے۔ میں ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس نے کہا، میں آدم ذات نہیں ہوں، جیسے میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتا ہوں تم بھی کر لو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، خوفزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میں ڈرانا تو نہیں ہوں، نہ ہی اتنا برا ہوں کہ یہ سنتے ہی تمہاری سٹی گم ہو گئی، بلکہ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ۔ آج تک میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم مجھ سے ڈرو مت۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس سے کہنے لگی، مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ تم آدم ذات نہیں ہو۔ میں ہمیشہ یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں ہر بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی میرا کبھی بھی اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ تب وہ کہنے لگا، اس دن میں روڈ پر سے گزر رہا تھا کہ یکدم میری تم پر نظر پڑی اور میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہارا قرب محسوس کرنا چاہتا تھا، تمہارے قریب رہنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اور پھر یوں میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر آ گیا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پر کوئی جادو کیا گیا ہے۔ جب کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرا ارادہ تمہارے ساتھ چند دن گزارنے کا، تمہیں قریب سے دیکھنے کا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدم ذات اور جن ذات کا ملن ناممکن ہے، لیکن جب دیکھا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جو تمہارا سکون برباد کر رہا ہے، تو پھر میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں اس مصیبت سے آزادی دلا کر ہی یہاں سے واپس جاؤں گا۔ اور پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور جب تمہاری اپنی روحانی طاقتیں بیدار ہو جائیں گے تو پھر تمہارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ بس اسی لیے میں تمہارے قریب تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر رو پڑی۔ اس سے کہنے لگی، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، اور وہ بھی میری خالہ کریں گی۔ اگر تم نہ آتے تو میں کبھی اس مصیبت سے نکل نہ پاتی، مجھے کبھی سکون نہ ملتا۔ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ ساری زندگی تم میرے ساتھ رہو گے، جب کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تم ضرور میرے پاس آؤ گے۔ یہ سن کر اس نے زوردار قہقہ لگایا اور کہنے لگا، ہم جنات کی بھی حدود ہوتی ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہمیشہ پکار پر یہاں آ جاؤں یہ ناممکن ہے، کیونکہ میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہوں۔ ہاں، میں کوشش ضرور کروں گا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ میرے قبیلے والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ میں کسی انسانی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں اب انسانی دنیا میں رہوں۔ اسی لیے میں ایسا تم سے کوئی بھی وعدہ نہیں کر سکتا جس کی میں پابندی نہ کر سکوں۔ تم اپنی زندگی میں بہت خوش رہنا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اسے اللہ حافظ کہہ رہی تھی۔
یہ کیسی محبت تھی جو وہ بھی کرتا تھا اور میں بھی کرتی تھی، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو کتنے ہی سال گزر گئے، آج بھی اس کی محبت میرے دل میں تازہ گلاب کی طرح ہے۔ میں ہمیشہ اسے یاد کرتی ہوں اور اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ شاید وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا اور میری خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ میرے اور اس جن کے بیچ میں ایک انجانا سا رشتہ ہے۔ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ہم جدا ہیں۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرا چینل ڈر کہانی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرا ایک اور چینل ہے دل کہانی، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ میری کہانیوں کو ڈر کہانی پہ لائک اور شیئر کرتے ہیں، اسی طرح دل کہانی میں بھی آپ کو بہت سی خوبصورت کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے دونوں چینلز کی کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔